اور ایک بات یاد رکھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں اور کل کتب حدیث پڑھ لیں، کوئی نص، ایک نص بھی قرآن اور حدیث کی، یہ بات ایک محقق سکہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں اور انشاءاللہ دنیا میں کوئی فرد کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکے گا، کوئی شخص۔ اور وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ، اس نے یہ تو بیان فرمایا کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ غیب کو از خود لا یعلم الغیب، کوئی غیب کو جاننے والا یعنی اس کا عالم نہیں ہے، خود کوئی نہیں جانتا، مگر قرآن اور حدیث کی کسی نص میں اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جس غیب کو میں جانتا ہوں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں۔ اس نے ہر جگہ لوگوں کے جاننے کی نفی کی، اپنے بتانے کی نفی نہیں کی، بس اتنی بات ہے۔ وہ جانتا ہے خود، اور انبیاء اور اولیاء کو جب کہتے ہیں کہ جانتے ہیں تو وہ اس کے بتانے سے جانتے ہیں۔ تو بتانا اللہ کا یہ قدرت الہیہ ہے، یہ قدرت عباد نہیں ہے، یہ بندوں کی قدرت نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سو جب نبی اور ولی غیب پر مطلع ہوتا ہے تو ولی اور نبی کا غیب پر مطلع ہونا بھی توحید ہے، چونکہ اللہ کے مطلع کرنے سے اسے خبر ہوئی، اللہ مطلع نہ کرتا تو انہیں خبر نہ ہوتی۔ اس لیے انبیاء و اولیاء کو مطلع علی الغیب کہتے ہیں، عالم الغیب نہیں کہتے، یہ شان میں فرق رکھتے ہیں۔ انبیاء اولیاء کے لیے ثابت کرنا ہو تو کیا لفظ بولتے ہیں؟ مطلع علی الغیب، اور اللہ کے لیے بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں عالم الغیب، اور وہ مطلع ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں نفی کی علم کی اطلاع کی نفی نہیں کی، یہ بات پختہ ذہن نشین کر لیں، علم کی نفی کی، اطلاع کی بولیے نہیں کی، بلکہ اس نے تو اشارے میں بات ساری سمجھا دی۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، یہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں، بولیے غیب کی، بولیے کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اگر رب کائنات کا مقصود یہ ہوتا کہ غیب وہ حقائق ہیں جو کبھی بھی کسی کو بتانے ہی نہیں، اگر غیب ان حقائق کا نام ہوتا جو کسی کو بتائے نہیں جاتے اور کسی کو بتائے نہیں جائیں گے اور ان پر کسی کو مطلع نہیں کیا جائے گا، اگر غیب ہمیشہ مخفی رہنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ غیبوں پر تالا میں نے لگا رکھا ہے، وہ چابیوں کا نام نہ لیتا۔ بند رکھنا ہو تو تالا کہتے ہیں اور ان کو کھولنا ہو تو چابی کہتے ہیں۔ اس نے تو غیب بھی کہہ دیا، اشارہ بھی بتا دیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کھولنے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جو نبی اور ولی نہیں ہو، جن کا رابطہ اور اتصال مالائے اعلیٰ سے اور مالائے اعلیٰ کے بعد حضور الہ سے قائم نہیں ہے، جن کے حجابات میں نے اٹھا نہیں دیے، جن کا تعلق میرے ساتھ قائم نہیں ہو گیا، جن کے دلوں کو اور روحوں کو میں نے اپنے اسرار اور مغیبات اتارنے کا تالاب نہیں بنا رکھا، جو میرے ساتھ مرتبط اور متصل نہیں ہو گئے، وہ سن لیں میں نے تالا لگا کے چابیاں غیب کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، کسی شخص کی مجال نہیں کہ کھول کر غیب پا سکے۔ چابیاں پاس رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بند نہیں رکھتا، تمہارے لیے بند ہے، جن کو بتانا ہوتا ہے چابی سے کھول کے بتا دیتا ہوں۔ تو غیر نبی اور غیر ولی کے لیے قفل ہے، تالا ہے، اور نبی ولی کے لیے چابی ہے۔ کیا سمجھے؟ غیر نبی اور غیر ولی کے لیے تالا ہے، تالا ہے، اور نبی اور ولی کے لیے تو غیروں کے لیے تالا ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں آئے ابھی درس اٹینڈ کرنے تو گھروں کو تالا لگا ہے، چابیاں آپ کی جیب میں، آپ کہیں گی اندی مفاتیح الباب، اندی
مفاتیح الباب، گھر کی چابیاں میرے پاس ہیں. اب کوئی غیر جانا چاہے تو بولیے کھول نہیں سکتا. آپ کی زوجہ نے کہا میں نے گھر جانا ہے، آپ فوری چابی نکال کے دے دیں گے، لے جائیں. اور اگر آپ کی زوجہ کے پاس چابی ہے، آپ نے کہا جانا ہے، تو فوری چابی نکال کے دے دیں گے. تو جو اہل البیت ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، چابیاں ہوتی ہی انہی کے لیے ہیں. غیروں کے لیے تالے ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے بولیے نا چابیاں ہوتی ہیں. لفظ مفاتح استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ہو تو جتنا ترلا چاہے لگا لے، اس پر میرا غیب نہیں کھلے گا، تالا لگا ہے. ہاں اگر کوئی میرا بن جائے تو میرے بندو میں نے تو چابیاں رکھی تمہارے لیے ہیں، ورنہ خدا کو تو نہ تالے کی حاجت نہ چابی کی حاجت. تالا چابی اللہ کے لیے تو ہے نہیں، تالا چابی اللہ کے لیے تو وہ تو نہ تالے کا محتاج. اگر کسی سے چھپانا چاہے تو بغیر تالے کے نہیں چھپا سکتا جی. وہ تالا اگر اللہ تعالیٰ نہ لگائے تو پھر آپ چوری کر لیں گے، غیب ہے جرت کسی کی؟ نہیں کر سکتے. اور اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو چابی کے بغیر نہیں دے سکتا. تو بھائی نہ تالا اس کی حاجت نہ چابی اس کی حاجت. یہ تالا چابی ہے کس کے لیے؟ یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، اور تم انہی سے نفی کرتے پھرتے ہو. یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، تو نفی پھر. تو اس کے بتانے کا مقصد، چابیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چابی کا جب وجود ہوگا تو چابی کا وجود مستلزم ہے تالے کو. جس کمرے کا تالا ہی نہ ہو، کبھی اس کی بھی چابی دیکھی سنی؟ یا برطانیہ میں جب میں آیا تو جس گھر میں جائیں وہاں تالا ہی نہیں ہوتا اندر. اب ہم نے آ کر وہ مالک مکان سے درخواست کر کے، چونکہ کرایہ دار بیٹھے ہیں تو تالے لگوائے ہیں. ہماری عادت ہے، ہم تالے رکھتے ہیں پاکستان میں، تو اپنے تالے لگوائے ہیں. ان سے کہا بھئی جاتے ہوئے آپ کو چھوڑ جائیں گے ہم. تو چابی کا جب لفظ آ گیا مفاتح، ہندی مفاتح، تو کیا مطلب ہے؟ تالا لگا ہوا ہے. اور اگر تالا ہی نہ ہو تو پھر چابی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو چابی کا مطلب ہے تالا. تو جب فرمایا غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، تو اس میں بیان یہ دے دیا کہ غیرو تم مت جانا، وہاں تو تالا لگا ہے، تمہارے لیے داخلہ عالم غیب میں ممنوع ہے. تو گھر والے بولے، بیٹا بولا، بیٹی بولی، بیوی بولی، اعزا بولے، اقارب بولے، بھائی بولے، پیارے مہمان بولے جن کو گھروں میں ٹھہرانا ہے کہ وہ تو تالا لگا ہے جی، ہم کیسے جائیں؟ اللہ کے بندے، تالا تو غیروں کے لیے، چوروں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تالا نہیں، اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے. چوروں کے لیے تالا ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے. تو ہاں دونوں سچے ہیں. اگر کوئی چور ہے تو اس کے لیے تو تالا ہی تالا ہے. کوئی چور ہے تو وہ سچا ہے، وہ سچا ہے. کیوں؟ اس کے لیے تو ہے ہی تالا. تو وہ تالا نہ کہے تو کیا کہے؟ چونکہ تو غیر ہے. جب کہتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں اندر ادراک پا سکتا، کوئی نہیں داخلہ کر سکتا، تو سچے ہیں کہ غیر ہیں. غیر تو جا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے تالا ہے. اور اگر کوئی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہے، بابا فرید شکر گنج ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، مجدد الفسانی ہے، جنید بغدادی ہیں، حسن البصری ہیں، مولا علی المرتضیٰ ہے، تو ان کے لیے بھی تالا ہے؟ بولی ان کے لیے بھی تالا ہے؟ نہیں، ان کے لیے چابیاں ہیں. اور کوئی مولا علی ہو گیا تو اس کے لیے تو فرمایا چابیاں بھی، اے میرے محبوب علی تجھ سے نچلوں کے لیے چابیاں تھیں، تجھے تو خود دروازہ بنا دیا ہے. من انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، چابیاں نیچے رہ گئیں، اور جب کوئی علی ہو جائے تو خود دروازہ ہی تم ہو، جس پر چاہو کھلو، جس پر چاہو بند ہو جاؤ.